نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت یہ انسان کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ زندگی میں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے تو پھر اس نیک کام کرنے والے شخص پر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اس نیک کام کو سنبھال کے بھی رکھے، محفوظ بھی رکھے۔ بسا اوقات انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ اس کا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ آج کے اس نشست میں یہی عرض کرنا مقصود ہے کہ ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کو سنبھال کے رکھے۔ یہ انسان کے اپنے نیک اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسی ذمہ داریوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بیان کیا، اے ایمان والوں، یعنی یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ جو آیت شروع میں تلاوت کی سورۃ البقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو، مالی عبادتیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، دوسرے انسان کی مدد کرنا ہے، اور دوسری بے شمار وہ باتیں کہ جن میں انسان اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، حقیقی بہن کی مدد کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کی مدد کرتا ہے، کسی نوجوان طالب علم کی مدد کرتا ہے، اس کی فیسیں ادا کرتا ہے، کسی بیمار شخص کی علاج کے لیے لاکھوں روپیہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ سب مالی عبادتیں ہیں۔ یہاں تک کہ بیوی بچوں کے خرچے کو جو انسان برداشت کرتا ہے، یہ بھی انسان کی مالی عبادت ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے۔ بیوی بچوں پر جو پیسہ عید پر خرچ کیا، ان کو کپڑے بنا کر دیے، ان کو جوتے بنا کر دیے، یہ کوئی نفلی عبادت نہیں تھی۔ یہ شوہر کے ذمہ فرض ہے بیوی کا، بچوں کا نان، نفقہ، رہائش، کھانا پینا، لباس، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کا کھانا پینا، ان کو رہنے کی جگہ مہیا کرنا، یہ اس انسان کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ صرف نفلی کام نہیں ہے، ثواب ملتا ہے اس میں، جی نہیں، فرض ہے، نہیں کریں گے گناہ ہوگا۔ اور اتنے اچھے نیک کام، اتنے بڑے کام، اتنے فرائض، اہم فرائض ہیں۔ یہ بیوی بچوں کو کپڑے وپڑے لے کے دینا، جوتے لے کے دینا، ان کا خیال رکھنا، ان کی خوشی کا خیال رکھنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ اگر ایک بندہ 1 درہم خرچ کرتا ہے جہاد میں، دیکھیے جہاد کی فضیلتیں بہت ہیں، آیات میں بھی احادیث میں بھی، اس کا انکار نہیں، لیکن آپ حدیث کے مفہوم کو سمجھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک بندہ 1 درہم خرچ کرتا ہے جہاد میں، ایک بندہ 1 درہم خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں،
ایک وہ درہم جو کہ بندہ خرچ کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر، ان تینوں درہموں میں سے زیادہ افضل وہ ہے جو بندہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کا ایک اپنا مقام ہے، جہاد میں خرچ کرنا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ جو آپ نے بیوی بچوں پر خرچ کیا عید کے دنوں میں، آئندہ زندگی میں خرچ کریں گے، ہر مہینے خرچ کرتے ہیں، سوچئے گا یہ بہت بڑی عبادت، یہ ہم لوگ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ صرف اس کو سنت بھی آپ نہیں کہیں گے تو بہت اونچا مقام ہے جناب۔ لیکن انسان ان تمام مالی عبادتوں کو کہیں ضائع نہ کر دے، پیسہ بھی خرچ کیا، سب کچھ دیا، بعد میں آخرت میں پتہ چلے کہ اس کا ثواب ہی کچھ نہیں ملا۔ کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت میں سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم مالی عبادتوں کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل اور ضائع مت کرو۔ دو چیزیں اللہ نے ہمیں اس آیت میں بتائی، تیسری چیز اسی آیت کے آخر میں ہے، اے ایمان والو تم اپنی مالی عبادتیں احسان جتلا، من احسان جتانا، تمہیں تو کھانے کو نہیں ملتا، تمہارے پاس تو کپڑے نہیں ملتے، تمہاری اوقات کتنی تھی، یہ تو میں مدد کرتا رہا تو آج تمہاری اتنی اچھی حالت ہو گئی۔ جس دن اس بندے نے احسان جتایا، 20 سال پیچھے یہ مالی عبادتیں کرتا رہا، ساروں پہ پانی پھر گیا، اس نے خود پانی پھیر دیا۔ احسان جتایا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ انسان آج معاشرے میں اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے دوست احباب کی مدد کرتے 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 تھک جائے، کچھ نہ ملے ان سے، تب بھی اس انسان کو اپنی زبان کو بند رکھنا ہو۔ اگر احسان جتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا ہے، اے ایمان والو تم اپنے مالی عبادتوں کو احسان جتا کر ضائع مت کرو۔ ایک دفعہ احسان جتایا، جو بندہ خود ضائع کر دے گا اپنی اس مالی عبادت۔ اس لیے ایک تو زندگی میں کسی پر احسان کر کے احسان کو جتانا نہیں چاہیے، بھول کر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انسان خود اپنی مالی عبادت کو ضائع کرتا ہے۔ بیوی پر احسان جتا دیا، 10 سال 15 سال 20 سال بیوی کی خدمت کرتا رہا، کپڑے بنا کے دیتا رہا، زیور بنا کے دیتا رہا، اتنا خیال کرتا رہا، اور کسی دن آ کر احسان جتا دیا نا، تو قرآن مجید کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ سارے کیے کرائے پر یہ پانی پھیر دیا۔ یہ بیویاں بھی کبھی کبھی پانی پھیر دیتی ہیں سارے کیے کرائے پر، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ انسان کبھی کبھی ساری زندگی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، اس کے کام کرے، فلاں کرے، اس کے آرام کا خیال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے زندگی میں کسی موڑ پر اس کا مزاج الٹتا ہے، تو بیوی کیا کہتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کے الفاظ سنانے لگا کہ کبھی کبھی انسان سے آخر غلطی ہو ہی جاتی ہے، خدمت کرتے 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 ایک موڑ کبھی کبھی آتا ہے، بیوی کیا کہتی ہے آگے سے؟ حدیث کے الفاظ سنانے لگا۔ جب ایسا کبھی موڑ آتا ہے تو بیوی کہتی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آج تک تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا کیا مزاج بتایا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے زندگی میں، بس اس وقت مرد کو مضبوط ہو جانا چاہیے، اس وقت نہ احسان جتانا چاہیے نہ تکلیف پہنچانا، صبر کرے انسان، برداشت کرے بس، اور پھر جو اللہ نے فرائض ذمے رکھے ہیں وہ پورا کرتا ہے، تاکہ اس کے پچھلے اعمال ضائع نہ ہوں۔ بیوی تو تیار بیٹھی جھاڑو پھیرنے کے لیے سارے کاموں پہ۔ مزاج خواتین کا مزاج بتایا، خواتین کی برائی نہیں بتائی، اس سے برائی نہیں سمجھنا چاہیے کہ خواتین ہوتی ہے ایسی بری ہے نا،
خواتین کا مزاج سمجھایا کہ دیکھو تم مزاج سمجھو، اس وقت صبر کرنا ہے، اس وقت احسان نہ جتانا، اس وقت تکلیف نہ پہنچانا، بس صبر کرو، اس پر تمہیں اجر ملے گا، اور ساری نیکیاں جتنی کی ہوئی ہیں، مالی عبادتیں ساری محفوظ رہیں گی۔ تو ایک احسان نہیں جتانا کبھی بھی کسی پر، اس کے ساتھ اچھائی کر کے۔ نمبر 2 والاذی، تکلیف نہیں پہنچانا۔ انسان کسی کے ساتھ تعاون کرے، بعد میں اس کو ٹچکیں لگائے، بعد میں اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس لیے مفسرین نے یہاں اس آیت میں لکھا ہے کہ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی مالی مدد کرے اور بعد میں اس سے کام نکلوائے کہ اچھا میں اس کی مدد کرتا ہوں، میرا یہ کام بھی کر دے، یہ کام بھی کر دے، یہ کام، ہاں اگر آپ اس کام کی بھی اس کو اجرت دیتے ہیں، اس کام کا بھی اس کو بدلہ دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ احسانات کر کے پھر اس سے کام نکلوائیں، یعنی اس کو تکلیف پہنچائیں، یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ انسان کسی کی خدمت کرنے کے بعد پھر اس سے خدمت لے۔ ایک ہے آپ اجرت دیتے ہیں، آپ تنخواہ دیتے ہیں، ایک ہے آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، اور بعد میں یہ اسے کام بھی نکلوا رہا۔ یہ احسان کر کے اپنے اس عمل کو ضائع کر رہا۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں بتائی، اسی آیت کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو لوگوں کے سامنے دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے۔ اب تیسری چیز اللہ نے اور بتائی قرآن مجید میں، جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اچھا بھلا بندہ نیک کام کر رہا ہوتا ہے، اس نیک کام کا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے۔ اور وہ حدیث ذہن میں لائیے کہ کتنے بڑے بڑے کام ریاکاری کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ حضرات کے ذہنوں میں وہ حدیث ہے، اس کو لائیے گا، اس موضوع کے ساتھ ذرا جوڑیے گا اس حدیث کو۔ آپ سب حضرات کے علم میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو، ایک قاری کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سخی کہے گا اے اللہ، میں نے تو اپنا پیسہ تیری راہ میں لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں تو نے پیسہ خرچ کیا، لیکن اس لیے تاکہ لوگ کہیں واہ 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 کتنا سخی بندہ ہے، کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، لوگ کہیں واہ واہ، سو لوگ کہہ چکے جہنم میں جا، جس کام کے لیے تم نے کیا تھا کام وہ ہو چکا، لوگوں نے واہ واہ کر لیا۔ حدیث سنا رہا ہوں، پیسہ بھی خرچ کیا، سارا مال بھی لگایا، لیکن دل کا معاملہ صاف نہیں تھا، نیت صاف نہیں تھی، لوگوں کو دکھانا مقصود تھا کہ جی یہ حاجی صاحب ہیں، یہ عمرہ کر کے آئیں، یہ حج کر کے آئیں۔ مولانا شرعی تھانوی صاحب نے ایک واقعہ لکھا جس سے آپ کو ریاکاری سمجھ میں آئے گی۔ بعض لوگ نا بعض باتوں کو ریاکاری نہیں سمجھتے، آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ کتنا باریک معاملہ ہے دل کا، یہ دل کا معاملہ ہے کہ انسان کے اپنے اعمال اس کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ واقعہ لکھا کہ ایک نواب صاحب کے ہاں ایک بڑے امیر آدمی تھے، ان کے ہاں ایک اور بڑے امیر صاحب تشریف لائے۔ اب وہ نواب صاحب نے اپنے خادم سے کہا کہ جو ہمارے مہمان آئے معزز، ان کو اس پیالے میں زمزم پلائیے جو میں تیسرے حج سے لے کر آیا۔ ان صاحب کو اس پیالے میں زمزم پلائیے جو میں تیسرے حج سے لے کر آیا۔ مولانا شرعی تھانوی وہاں جملہ لکھتے ہیں، اس کے ایک جملے نے پچھلے 3 حجوں میں پانی پی دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو میں 3 حج کر کے آیا ہوں۔
بتانا چاہتا ہے یہ کیا دکھاوا، ریاکاری۔ یہ انسان جس کو آج اللہ نے پیسہ دیا ہو، جس کو نعمتیں دی ہو، یہ انسان چار الفاظ یاد رکھ لیجیے گا، ذہن میں رکھ لیجیے، بڑے کام آئیں گے زندگی۔ یہ انسان اس پیسے کو رہائش کے لیے خرچ کرے جتنا اللہ نے دیا ہو۔ رہائش میں رہنا، سہنا، کھانا، پینا، لباس، یہ سب داخل ہے۔ اللہ نے دیا ہے، پیسہ دیا، نعمتیں دی، آپ خرچ کیجیے، کپڑے اچھے سے اچھے پہنیں، رہائش اچھی سے اچھی رکھیں، گاڑی اچھی سے اچھی لے لیں، گھر اچھے سے اچھا بنا لیں، جائز۔ انسان رہائش پر حلال طریقے سے کمائے، حلال طریقے سے خرچ کرے، جائز رہائش۔ نمبر 2، آسائش، آسائش، لگژری، سہولیات۔ اللہ نے پہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، نعمتیں دیے، استعمال کیجیے، اپنی ذات کو آرام پہنچائیے، بیوی بچوں کے لیے آرام کا انتظام کیجیے، ثواب ملے گا۔ آسائش پر خرچ کیجیے، لگژری، سہولیات جو اللہ نے دی ہیں، حلال طریقے سے کمائیے۔ 2 لفظ ہو گئے، رہائش پر خرچ کرنا جائز، آسائش پر خرچ کرنا جائز۔ نمبر 3، زیبائش، آرائش۔ آرائش، بننا سورنا، جائز حدود کے اندر جائز، جائز حدود کے اندر آرائش اختیار کرنا جائز۔ یہ 3 جگہیں جائز، رہائش، آسائش، آرائش، جائز۔ چوتھی چیز حرام ہے، اور وہ ہے نمائش، دکھاوا، جس میں قوم مبتلا۔ گھر بناؤں، لوگوں کو پتہ چلے میرے پاس کتنا پیسہ ہے، گاڑی اچھی لوں، باہر نکلوں تو پتہ چلے کیا ویلیو ہے اس کی، کپڑے اس لیے اچھے پہنوں تاکہ پتہ چلے برانڈیڈ کپڑے پہنے ہوئے، فلاں چیز استعمال کروں، پتہ چلے میرے جوتے کو دیکھ کر لوگوں کو پتہ چلے۔ اللہ کے بندے، یہی کپڑے پہننا، یہی جوتے پہننا، یہی گاڑی، یہ اس کے نیک اعمال کو ضائع کر رہی ہے، نمائش، دکھاوا۔ اور میں نے عرض کیا یہ دل کا معاملہ ہے، نیت کا معاملہ ہے۔ دوسرے انسان پر شک نہیں کرنا چاہیے، فلاں دیکھو جی دکھاوے کے لیے کام کرتے، جی نہیں، دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ دل کا معاملہ ہے، اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے۔ آپ فتویٰ نہیں لگائیں، آپ فتویٰ نہیں لگائیں کہ معاشرے میں کوئی بندہ نیک کام کر رہا ہو، حج پہ بار بار جا رہا ہو، نیک کام کر رہا ہے، لوگوں میں صدقہ خیرات کر رہا ہے، لوگوں کے کام آ رہا ہے، فلاں کر رہا ہے۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ریاکاری، دکھاوا، یہ دل کا معاملہ ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اس لیے فتوے نہیں لگانے چاہیے ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، اس سے اس بندے کو خود گناہ ہوتا ہے، تنقید کرنے والے کو گناہ ہوتا ہے، دوسرے کی نیت پر شک کرے گا اس کو خود گناہ ہوگا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو کرنے دیجیے نیک کام۔ یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ ارشاد فرما دیے کہ ان یسیر الریاء شرک، ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے۔ آپ بھی ممکن ہے سمجھیں کہ یہ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ ہو کیا گیا اتنا سا، کیا ہے دکھاوا شرک، وہ تو بڑی بات ہے نا جی۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نمازی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں پڑھتا، لوگوں کے لیے پڑھتا، شرک۔ یہ صدقہ اور خیرات کر رہا، یہ حج کر رہا، یہ عمرے کر رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے کرنے تھے سارے کام، یہ شرک ہو رہا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا ریاکاری تھوڑی سی بھی شرک ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، نازک جملہ ہے یہ والا، نازک حدیث کا جملہ ہے، ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہوتا ہے۔ یہ بندوں کے دکھاوے کے لیے کام کیوں کرتا ہے ایسے؟ میں عرض کر رہا تھا، ایک تو سخی کو جہنم میں ڈالا جائے گا،
نمبر 2، اس شہید کو ڈالا جائے گا جہنم میں، حدیث میں آئے، وہ کہے گا اللہ میں نے تو جان قربان کر دی، اللہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا بہادر تھا، بڑا کام انجام دیا، سو لوگ کہہ چکے اب جہنم میں جانا۔ اس قاری کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ میں تو قرآن پڑھتا تھا، اللہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے قرآن پڑھتا تھا، لیکن اس لیے تاکہ لوگ کہیں واہ 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 کہ کتنا بڑا قاری تھا، لوگ کہیں واہ جی واہ کتنے جناب بڑی شاندار تقریر کرتے تھے، لوگوں کے لیے کی تھی نا تقریریں، جہنم میں جا لوگوں کی واہ واہ کے لیے باتیں کی تھی، لوگوں کی واہ واہ کے لیے قرآن پڑھا تھا، چلو کہہ چکے اب جہنم میں۔ انسان کے اپنے اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ خود انسان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے کافی ساری نمازیں، کافی ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا من اتی عرافا لم تقبل له صلاة 40 صباحا، بہت مستند حدیث، صحاح ستہ کی روایت ہے۔ من اتی عرافا، عراف کاہن، نجومی، غیب کی خبریں بتانے والا، یہ میرا ہاتھ دیکھ کر بتائیے، لکیریں دیکھ کر بتائیے، پامسٹری، کب میرے حالات ٹھیک ہوں گے، کب میرے بچے ہوں گے، کتنے بچے ہوں گے، شادی کب ہوگی، میں کب مصیبتوں سے نکلوں گا، ذرا میرا ذائقہ تو بنائیے، ستارے کیا کہتے ہیں۔ من اتی عرافا، جو شخص کسی کاہن نجومی کے پاس صرف جاتا ہے، لم تقبل له صلاة 40 صباحا، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اپنے اعمال ضائع کر دی۔ وہ الگ بات ہے کہ 40 دن کی نمازیں دہرانی نہیں پڑتی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثواب نہیں ملے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ گیا کیوں ایسے معاملے میں کہ جو معاملہ اللہ کے ساتھ کرنے والا تھا، اللہ سے مانگنا ہے نا کہ اللہ اولاد دے دے، اللہ شادی کرا دے، اللہ مشکل حالات سے نکال دے، یہ ان کاموں کے لیے کسی انسان کے پاس کیوں گیا؟ غیب کا علم معلوم کرنے کے لیے کسی انسان کے پاس کیوں گیا ہے؟ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس، یہ گیا کیوں ہے؟ اس کی نمازیں ضائع کر دیں۔ آج یہ انسان بسا اوقات اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے بڑے بڑے اعمال ضائع کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، ذرا سی بھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ آواز بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا کبھی مذاق نہ اڑائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کبھی مذاق نہ اڑائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا کبھی مذاق نہ اڑائے۔ ایک ہی کہ عمل نہیں کر رہا، اس کا گناہ ہو جائے گا اس کو، اگر وہ فرض ہے، واجب ہے۔ اگر سنت غیر موقدہ ہے تو اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ انسان اس کا مذاق نہ اڑائے، ان سنتوں کا مذاق نہ اڑائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال ایسے بتائے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ایمان کو بھی سنبھال کے رکھنا، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی، لئن اشرکت لیحبطن عملک،
ولا تکونن من الخاسرین لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم شرک کرو گے تو اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، ایمان ہی ختم، اعمال بھی ختم، ایمان بھی ختم۔ یہ شرک ایسی چیز ہے، اور یاد رکھ لیجیے گا شرک ایک دم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بہت فتوے لگاتے ہیں معاشرے کے اندر، دیکھیے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ آپ حضرات میری بات سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی میری بات سن رہا ہے، ابھی شرک نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، آپ حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، ابھی شرک نہیں ہوا، ابھی شرک نہیں ہوا۔ لیکن جس دن کسی انسان نے یہ ذہن میں رکھا کہ جس طرح یہ اللہ سنتا ہے ویسے اللہ کے علاوہ فلاں انسان بھی سنتا ہے، فلاں چیز بھی سنتی ہے، جس دن کسی انسان نے یہ ذہن میں رکھا کہ جس طرح اللہ دیکھتا ہے ویسے فلاں بھی دیکھتا ہے، فوراً شرک ہو جائے گا اور اس انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ بڑا سنبھل کے چلنا ہے، بڑا سنبھل کے چلنا ہے۔ میں نے کہا ایک دم شرک نہیں ہوتا، جو اللہ کی صفات جیسی اللہ کے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے دوائی کھائی اللہ نے شفا دے دی، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا، ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت شاندار آپریشن کیا، علاج ہو گیا، اللہ نے مجھے تندرستی دے دی۔ لیکن اگر یہ انسان بیمار ہو جائے، جب آپ نے پوچھا جائے آپ کا کیا حال ہے، خیریت سے، طبیعت کیسی ہے، جی ہاں جب میں بیمار ہو گیا تو بہت زیادہ آپریشن ہوا ہے، ہارٹ کا بائی پاس ہوا، اور بہت بڑا ڈاکٹر تھا، بہت شاندار، میں نے خوب پیسہ خرچ کیا، دوائیاں بھی باہر سے بلا، یہ وہ ڈاکٹر بھی آئے اور یوں ہوا ہوا، ٹھیک ہو گیا، بالکل فٹ ہو۔ درمیان میں اللہ کا نام نہیں، درمیان میں اللہ کا نام نہیں، پوری اسٹیٹمنٹ پورے بیان میں اللہ کا نام نہیں۔ یہ مومن یہ کہہ کیا رہا ہے؟ یہ شفا دینے والا کس کو سمجھ رہا ہے؟ یہ تندرستی دینے والا کس کو سمجھ رہا ہے؟ آج انسان کو اپنے اعمال کی طرف بھرپور توجہ دینی ہے کہ یہ انسان اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو سنبھال کے بھی رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے اندر جو نیک اعمال کرے، اللہ ان اعمال کو سنبھال کے رکھنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ خاص طور پر وہ والا مضمون ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اگر حقوق العباد ادا نہ کیے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، مستند حدیث آپ حضرات کے ذہنوں میں موجود، ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن وضرب ھذا وشتم ھذا وسب ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا، نمازیں بھی خوب دبا کے، روزے بھی خوب دبا کے، زکوٰۃ، حج، عمرے خوب، لیکن کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کا مال کھاتا ہے، کسی کا خون بہاتا ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضے کرتا ہے، کسی کی جائیداد پر قبضے کرتا ہے، قیامت کے دن اس بندے کے نماز روزے اٹھا کر اس بندے کو دے دیے جائیں گے جن کا حق مارا ہے۔ آج انسان کو اپنے نماز روزے بھی سنبھال کے رکھنے ہیں، کہیں دوسرے کے کھاتے میں نہ چلے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا کرے، اور پھر موت تک اللہ ان نیک اعمال کو سنبھال کے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔